کہ ماں کا کردار انسان کی زندگی میں بہت سارا ہوتا ہے۔ روایات میں اور قرآن میں کی احادیث اور روشنی ہمیں بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا انسان کی زندگی کے لیے بہت مہم ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں جس طرح ایک بچے کو حمل کرتی ہے، جس طرح اس کو رکھتی ہے، پھر اپنے وجود سے اس کی غذا کا احترام کرتی ہے اور پھر جس طرح اس کا خیال رکھتی ہے اپنے بدن کے اعضاء کی طرح، یقیناً کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ ماں ہی ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے رونے، اس کے بولنے سے پہلے تک اس کے وجود، اس کے احساسات کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے روایات میں دیکھیں تو والدین کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ماں کا حقوق والد سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے آپ کچھ سفارش کریں، مجھے آپ کچھ ہدایت دیں، تو پروردگار نے 3 دفعہ کہا کہ میں تمہیں خود اپنی طرف سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں تمہیں تمہاری والدہ کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب دوبارہ کہا میں تمہیں تمہاری والدہ کی سفارش کرتا ہوں، اور پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو کہا میں تمہیں تمہارے والد کی طرف سفارش کرتا ہوں۔ روایات سے یہ چیز جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ والد نیکی کرنا والدہ کا تقریباً 2 برابر ہے والد کی نسبت۔ بہرحال والد کی جگہ اور مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن والدہ ہی کے لیے پروردگار کی اگر محبت کو کمپیئر بھی کیا جاتا ہے کہ جسے ہم بالکل کمپیئر کر نہیں سکتے، لیکن ایک کثرت کی وجہ سے کہ خداوند متعال 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ 70 کے یا باقی جتنے بھی حصے ہیں وہ بیسیکلی ہوتے جو ہیں وہ کثرت کی وجہ سے ہیں انسان، لیکن خداوند متعال کی محبت کو ماں کی محبت سے جو ہے وہ مشابہ کرنے کے لیے کہ ماں کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں والدین کی نیکی کرنا چاہے، والدین کی طرف نگاہ بھی نیکی کی طرح کرے، تو یقیناً یہ بھی ایک صدقہ اور ایک خیرات ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے اپنے والدین کی طرف نگاہ کر کر۔ جو بھی لوگ دنیا میں کمال کی ہستی تک پہنچتے ہیں، یقیناً وہ اپنے والدین کے احترام کے ساتھ ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ روایات اس ذیل میں بہت زیادہ ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ والدین کے لیے نیکی کے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام نے دونوں والدین کے حقوقوں کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ انسان کے لیے بہت سارے ایسے حقوق ہیں، خاص طور پہ وہ حقوق جو اس نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احترام کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ وہ رویہ رکھنا کہ بچہ اس وقت چل بھی نہیں سکتا تھا تو والدین اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، اسے بولنا سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی میں، اور پھر یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو اس اپنی زندگی میں انہیں دینی پڑتی ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو بھی انسان کے اوپر بہت سارے حقوق جو ہے وہ لازم آ جاتے ہیں کہ انہیں زندگی گزر جانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ یقیناً اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود نیک کام ایسے کرے کہ جو آہستہ آہستہ اس کی نیکیوں کو ان کے والدین کی طرف بھیجے۔ ہر انسان جو بھی نیک کام کرے، حتیٰ اس کی اولاد بھی کوئی نیک کام کرے گی تو بھی اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اس کے والدین کی طرف جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک قبر میں عذاب ہے، اور جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں تو قبر میں عذاب نہیں ہے۔ پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک راستہ ٹوٹا ہوا تھا، اس راستے کو صحیح کیا اور لوگ اس سے چلنا شروع ہو گئے، یعنی ایک نیکی کی اس کی اولاد نے، تو خدا نے ان کی قبر سے عذاب کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی لیے اگر آج ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں تو ان کی ہوئی نیکی، حتیٰ قرآن کی تلاوت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بچے کا، اس کے آباء و اجداد کی قبر تک اس اجر کو جو ہے وہ بیچتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام کرنا کسی معنی نہیں رکھتا، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اس کا ہمیں شاید ظاہراً ریٹرن نظر نہیں آتا، لیکن بہت سارے معاملات عالم برزخ میں بہت بڑے ہو کر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔